ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی منزل میں آپ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ، کل جو سورہ رعد کا آغاز ہوا تھا، سورہ رعد مکمل ہوئی۔ میں نے پہلے ایک دن آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک میں جو صورتیں ہیں، شروع میں 7 طوال 7 طویل ترین صورتیں ہیں، پھر معین ہیں وہ صورتیں جن میں 100 سے زائد آیات ہیں۔ تو اب یہ ساری وہی صورتیں ہیں جن میں 100 یا اس سے کچھ کم یا زائد آیات ہیں، اسی وجہ سے ایک پارے میں 2-3 صورتیں آ جاتی۔ سورہ رعد کا بقیہ حصہ آپ نے سنا، کل میں نے عرض کیا تھا کہ رعد فرشتے کا نام ہے جو اللہ جل شانہ کی طرف سے بادل کے کاموں پہ مقرر ہیں۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم کا آغاز ہوا، سورہ ابراہیم مکمل سنی، نام سے ظاہر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ وہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے قریب دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اس دعا کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک سورت سنی، سورہ حجر۔ کل یا پرسوں غالباً عصر کے بعد جو انبیاء اکرام کا سلسلہ ہے اس میں الفاظ آئے تھے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ اصحاب حجر قوم سمود کا دوسرا نام ہے، حضرت صالح علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے تھے، ان کا تذکرہ ہے۔ اور وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، 1.5 رکوع میں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 3 لفظ اللہ نے استعمال فرمائے، صلصال، حما اور مسنون، یعنی وہ مٹی بجنے والی تھی اور خشک ہو گئی تھی اور گارے جیسی مٹی رہی۔ یہ صحیح کئی اس کے اوپر کیفیات گزری جب حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا گیا، اسی سے پھر آگے انسانیت کا آغاز ہوا اور انسانیت چلی۔ اس کے بعد سورہ نحل آج آپ نے سنی، بیشتر حصہ اس کا سن لیا، 2-3 رکوع اس کے باقی ہیں۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ اس سورہ نحل کا ایک نام سورہ نعم بھی ہے، نعمتوں والی سورت، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی تذکرہ۔ سورہ رعد کے حوالے سے ایک آیت میں نے آپ سے عرض کرنی ہے۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے بہت ہی واضح الفاظ میں ایک ہمیں اصول بتلا دیا، اور اگر آپ غور کریں، ہم میں سے ہر شخص اس کا صبح سے شام کی محنت کا ایک ہی مقصد ہے۔ میں نے ہر شخص کہا ہے، اس میں مسلمان کی قید بھی نہیں، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، نیک ہے، بد ہے، جو بھی کوشش کرتا ہے اس کی کوشش کا مقصد صرف ایک ہے کہ مجھے دلی سکون مل جائے، میں سکون سے گھر میں زندگی گزار سکوں، اہل و عیال کے ساتھ۔ بھاگ دوڑ بندہ اسی لیے کرتا ہے، نعوذ باللہ اگر ناجائز طریقے سے کوئی محنت کر رہا ہے اس کا بھی بظاہر مقصد یہ ہے کہ دلی اطمینان ملے، چاہے غلط طریقے سے ہو، مقصد بظاہر یہی ہے کہ دلی اطمینان حاصل ہو۔ یہاں اللہ جل شانہ نے سورہ رعد کی ایک آیت میں کوئی لگی لپٹی نہیں، بہت واضح الفاظ میں اور الا کا لفظ ذکر کر کے ارشاد فرمایا۔ الا کا لفظ عربی زبان میں اس کو حرف تنبیہ کہتے ہیں۔ کسی بات پر تنبیہ کرنی ہو، کسی کو جھنجھوڑنا ہو، اس کے لیے آتا ہے الا۔ اس کا معنی کیا جاتا ہے خبردار، غور سے سنو، بہت توجہ سے سنو۔ رب کا کلام ویسے ہی توجہ کا طالب ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ خود فرما دے الا غور سے سنو تو پھر تو واقعتاً بندے کو بڑا متوجہ ہونا چاہیے۔ یہاں اللہ جل شانہ نے سورہ رعد میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بس مختصر، آگاہ ہو جاؤ، غور سے سن لو۔ یہ جو اطمینان قلب ہے جس کے لیے تم صبح و شام ٹھوکریں کھاتے ہو، کوئی مال میں اطمینان سمجھتا ہے، کوئی منصب میں دلوں کا سکون سمجھتا ہے، کوئی کسی اور چیز میں دلوں کا سکون سمجھتا ہے، دلوں کا خالق ہمیں بتا رہا ہے، انسانوں کا خالق، اطمینان دینے والی ذات جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ اگر سکون کسی میں تمہیں ملے گا تو بذکر اللہ، وہ اللہ کے ذکر میں سکون ہے۔ اب یہ اللہ کا ذکر امیر کر لے وہ سکون لے لے،
غریب کر لے وہ سکون لے لے، جاہل کر لے وہ سکون لے لے، شہری دیہاتی چھوٹا بڑا، جو دل کو اطمینان چاہتا ہے اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم اللہ کے ذکر کے اندر ہی سکون ہے۔ اور آگے پھر اس کی کچھ تفصیل ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ساری صورتیں ہیں۔ تو یہ ایک مختصر جملہ ہے، بہت معذرت سے ہم اللہ کی توفیق سے عبادت کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں سب کچھ، لیکن ذکر کے بارے میں لے دے کہ ہم نے بس نماز کے بعد چند تسبیحات یا صبح و شام کی ایک دو تسبیحات اللہ کی توفیق سے پڑھ لیتے ہیں، اس کے علاوہ ذکر کی طرف ذہن بہت کم آتا ہے۔ حالانکہ آپ غور کریں پورے قرآن میں جتنی عبادات ہیں کسی کے ساتھ کثرت کا لفظ نہیں ہے، کثرت سے نمازیں پڑھو، کثرت سے روزے رکھو، کثرت سے حج کرو قرآن میں، لیکن ذکر کے ساتھ دو تین جگہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ ہمارے والد محترم نور اللہ مرقدہ، آپ میں سے بیشتر نے زیارت کی ہے حضرت کی، حضرت ایک موقع پہ فرما رہے تھے، اپنے کسی استاد کا قول نقل کیا، وہ فرما رہے تھے کہ اگر بندہ کوشش کرے 5 تسبیحات صبح و شام پڑھ لے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، تو اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ وہ کثرت سے ذکر کرنے والوں میں اللہ اس کو شمار کر دے گا۔ مشکل نہیں ہے، بہت آسان۔ وہ کیا ہے؟ یہ جو تیسرا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، بہتر یہی ہے کہ ان کلمات کو الگ الگ پڑھا جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، پھر اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ، یہ پڑھا جائے الگ الگ 100 دفعہ ایک ایک تسبیح پڑھ لے، تو 4 کلمات یہ ہو جائیں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا کرتے تھے کہ درود شریف، اگر ممکن ہو تو درود شریف کی ایک تسبیح تو خیر بہت ہی مختصر ہے، جتنا پڑھیں کم ہے، کم از کم ایک تسبیح۔ اور 6 نمبر پر استغفار، استغفار کی ایک تسبیح۔ یہ 6 تسبیحات کوئی شخص صبح پڑھ لے، شام کو بھی پڑھ لے، اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ وہ کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ اور بعض بزرگوں نے ایک نقطہ لکھا ہے سمجھانے کے لیے، وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب اس میں ترتیب کیا رکھیں، آیا استغفار پہلے پڑھیں، درود شریف پہلے پڑھیں، کیا کریں، کس طرح ہم اس کی کریں؟ تو انہوں نے بڑی اچھی مثال دی ہے بزرگوں نے، اور انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ جب تم نے پاک صاف لباس پہننا ہو، صاف ستھرا لباس پہننا ہو، تو جسم کو پہلے پاک کرو گے یا نہیں؟ پہلے جسم پاک صاف کرو گے، پہلے نہاؤ گے، دھو گے، پھر نیا لباس پاک صاف استعمال کرو گے۔ تو جب تم نے پاکیزہ ہستی کے نام لینے، اللہ کا نام لینا ہے، اور خصوصاً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پڑھنا ہے، تو پہلے استغفار کر کے روح کو پاک تو کرو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ترتیب میں استغفار پہلے رکھا جائے، کوئی حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن اگر اس سوچ سے ہم استغفار کو پہلے رکھ لیں، درود شریف کو بعد میں رکھ لیں، تو بہرحال الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس پڑھنے کا اللہ تعالی ہمیں معمول بنانے کی توفیق دے، آمین۔ سورہ حجر، سورہ حجر کی دوسری آیت بڑا عجیب مضمون ہے، ربما یبد الذین کفروا لو کانوا مسلمین، تمنا کریں گے بہت مرتبہ، کون؟ کافر، کیا تمنا کریں گے؟ لو کانوا مسلمین، کاش وہ مسلمان ہوتے۔ آپ دیکھ لیجئے، ساری احادیث دیکھ لیں، سارا قرآن پڑھ لیں، کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ کوئی مومن تمنا کرے گا نعوذ باللہ کاش وہ کافر ہوتا۔ کافر ہمیشہ تمنا کرے گا کہ کاش وہ مسلمان ہوتا۔ اب ذرا دنیا میں تھوڑا سا سوچیں، ابھی ہم دنیا میں ہیں، وہاں تک نہیں پہنچے، اللہ ایمان سے لے جائے، آمین۔ ابھی ہم دنیا میں ہیں، دنیا میں بعض اوقات انسان کفار کو، نافرمانوں کو، ان کے مال و دولت کو دیکھ کر بعض اوقات ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، کاش مجھے بھی اللہ ایسے، کاش مجھے بھی یہ، اس کی تفصیل آئے گی سورہ قصص میں، قارون کے اس واقعے میں وہاں الفاظ ہیں، اور بعد میں وہ لوگ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، بعد میں انہوں نے شکر ادا کیا کہ شکر ہے ہمیں قارون جیسا خزانہ نہیں ملا، ورنہ ہم بھی دھس جاتے۔ تو انسان
مال و دولت والوں کو دیکھ کر یا کسی بھی منصب کو دیکھ کر بعض اوقات تمنا کرتا ہے. اب یاد رکھیے قیامت میں یہی کافر تمنا کریں گے لو کننا مسلمین. اور بعض حضرات نے اس آیت کی ضمن میں لکھا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب جہنم میں اللہ جل شانہ اللہ معاف فرمائے سب کو، بعض صاحب ایمان لوگوں کو بھی، اور علماء نے لکھا ہے وہ تعذیباً نہیں ہوگا، وہ تہذیباً ہوگا، انہیں جہنم کے کسی طبقے میں پاک کرنے کے لیے کچھ عرصے تک رکھے گا. تو بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس موقع پر کفار ان کو دیکھ کر کہیں گے کہ تم صاحب ایمان تھے، چلو ہم تو کافر تھے، تم بھی یہی ہو ہم بھی یہی ہیں، فرق کیا ہوگا، تمہیں کیا ملا؟ نعوذ باللہ. لکھا ہے بعض مفسرین، وہاں لکھا ہے اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا. پھر اللہ جل شانہ سب ہر صاحب، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ کچھ عرصے میں سارے صاحب ایمان کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے نکال دے گا. وہاں یہ تمنا کریں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ہو کاش ہم اگر مسلمان ہوتے آج ہم بھی یہاں سے چھٹ جاتے. اور 30ویں پارے کی پہلی سورت آخری آیت سورہ نبا، کیا ہے اس میں کافر کیا کہے گا؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. یہ قیامت کا منظر ہے. اور اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب قیامت میں اللہ جل شانہ کے حضور پیشی ہوگی، آپ جانتے ہیں حدیث میں تفصیل آتی ہے کہ اللہ جل شانہ جانوروں سے بھی حساب کتاب لے گا. اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر ایک سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو زر پہنچائی ہوگی تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اس سینگوں والی کے سینگ ختم کرے گا، بغیر سینگوں والی بکری کے سینگ پیدا کرے گا. وہ جو ظلم ہوا تھا تھوڑا بہت اس کی بدلہ لے گا، اور یہ سب بدلہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سب کو مٹی کر دے گا جانوروں کو، چونکہ ان سے تو حساب کتاب وغیرہ نہیں ہے. جب کافر وہاں ان کو مٹی ہوتے دیکھے گا، وہاں کافر پہ تمنا کرے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کاش آج میں مٹی ہو جاتا، میں مٹی میں مل جاتا. یہ کوئی کہانیاں نعوذ باللہ نہیں ہے، یہ قرآن کی سچی خبریں ہیں. ابھی ہم دارالعمل میں ہیں، ابھی ہمیں اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ کاش کاش یوں کہیں گے کفار. اور کئی جگہ قرآن میں اس نوعیت کے الفاظ ہیں. تو ان آیات کو بھی سامنے رکھیں. اللہ جل شاء اگر کبھی ذہن کے اندر خیال آئے، وسوسہ آئے، تو فوراً وسوسوں کو جھٹک دیں. ہمیشہ انجام کو دیکھ کر کام کیا جاتا ہے کہ اس کا نتیجہ رزلٹ کیا ہوگا. صبح و شام انسان جو محنت کرتا ہے، طالب علم محنت کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، کس لیے؟ رزلٹ کی خاطر، کہ رزلٹ اچھا ہے، انجام اچھا ہو. تو اصل انجام تو یوم آخرت میں ہوگا، اس وقت پہ کافر تمنا کرے گا. یہ آپ نے آیت سنی کہا سورہ حجر کے بالکل شروع. اسی طرح آج آپ نے سورہ نحل بھی سنی. میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں. سورہ نحل میں، نحل معنی ہی شہد کی مکھی، اللہ جل شانہ نے یہاں مثال دی ہے شہد کی مکھی کی، اور اس سے پہلے الفاظ ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. لفظی معنی یہ ہے کہ وحی کی، اوحا لفظی معنی وحی کی، دل میں ڈالا آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو. اب یہاں کبھی آپ پڑھیے گا، آج کی جدید سائنس نے بھی اس کو ثابت کیا ہوا ہے. قرآن تو خیر سچ، ہمارا تو ایمان اسی پر ہے. سائنس سے اگر کوئی چیز پروف ہو رہی ہے تو ہمیں تو خوشی ہے. یہ 1400 سال پہلے، اس سے بھی زیادہ عرصے میں قرآن و حدیث میں جو تھی، ہمیں تو ایمان ہے 100% درست. آپ آج کی سائنس اٹھا کے دیکھیں، انسان حیران رہ جاتا ہے. شہد کی مکھی اور ایک حدیث کا مفہوم ہے. تفسیر قرطبی کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے مفسرین نے. وہ حدیث کا مفہوم یہ ہے، میری نظر سے بھی پہلے نہیں گزری تھی، میں نے 2-3 دفعہ دیکھا تفسیر قرطبی کا اس میں حوالہ دیا ہوا ہے. صحیح اہل علم نے، مفسرین نے اپنی تفسیروں میں نقل کی. وہ یہ ہے کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے اندر یہ جو مکھیاں ہیں، مکھیوں کی ساری اقسام، مکھیوں کی ساری اقسام سوائے شہد کی مکھی، مکھیوں کی ساری اقسام کو اللہ جہنم میں بھیجے گا. پوری بات سن لیں، وہ مفہوم بتا رہا ہوں. عذاباً نہیں ہوگا، وہ تو مکلف نہیں ہے. مکھیوں کو بھیجے گا جہنم میں، کیونکہ اہل جہنم کے عذاب کو بڑھانے کے لیے. آپ دیکھیے یہاں اللہ بچائے،
اگر کوئی شخص بیمار ہو، اللہ سب کو محفوظ رکھے، خدا نخواستہ زخمی ہو اور مکھیاں آ کے بیٹھ جائیں، کیسی اس کو الجھن، بے بسی کا اظہار، عجیب اس کی کیفیت ہوتی ہے، اور ہر شخص کہتا ہے یار اڑاؤ ذرا اس کو کرو، تو مکھیاں بھیجے گا، اور وہاں حدیث کا مفہوم ہے سوائے شہد کی مکھی کے اس کو اللہ وہاں نہیں بھیجے گا۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی کو بلا وجہ، اگر ڈنک مار رہی وہ اور وجہ، بلا وجہ اس کو مارنے سے منع کیا۔ شہد کی مکھی کا چھتا کبھی آپ دیکھیں، خیر وہ لمبا واقعہ آپ خود سنیں، آج کی سائنس نے ثابت کیا ہوا ہے کیا کیا کتنے میل، اور لکھا ہے آدھا کلو کے قریب، آدھا کلو بہت وزن ہوتا ہے، اس کو تیار کرنے کے لیے شہد پتہ نہیں کتنے، مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد فگر، کتنے ہزار کلومیٹر کا سفر کرتی ہے شہد کی مکھی، پھر جا کے تیار ہوتا ہے۔ اور اگر یہ مکھی کبھی گندگی پہ بیٹھ جائے اور بیٹھ کے چھتے میں آئے تو باہر وہ جو پوری فورس ہوتی ہے ان کی، وہ اسمیل کرتے ہیں اور اس مکھی کو اندر نہیں داخل ہونے دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ ہے، اشعار میں ہے، وہ شعر تو مجھے عربی کا نہیں یاد، اس کا مفہوم یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا، بڑا حکیمانہ قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر غور کرے نا، انسان کو دو چیزیں بڑی مرغوب ہوتی ہیں، ایک اچھا لباس اور ایک اچھی خوراک۔ یہ چیزیں صبح شام اسی کی خاطر بھاگ دوڑ کرتا ہے، لباس بڑا اچھا ہو، خوراک بڑی بہترین ہو، تو وہ فرماتے ہیں کہ بہترین لباس جو شمار ہوتا ہے نا، بڑا ریشمی اور بڑا ملائم، نرم و ملائم، ریشم، ہم اس کو اچھا شمار کرتے ہیں۔ تو ریشم کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ ایک کیڑے کے لعاب سے، تو خالص ہے ریشم کا کیڑا، اس کا لعاب ہے جس سے ریشم بن رہا ہے، جس کو سب سے بہترین لباس شمار کیا جاتا ہے، اور سب سے بہترین مشروب، خالص مکسچر نہیں، خالص بنا ہوا شہد، اور یہ شہد کہاں سے نکل رہا ہے؟ چھوٹی مکھی کے فضلے سے، اس سے نکل رہا ہے، اس کو مرغوب سمجھتا ہے انسان، ساری شوق رغبت آ کے ایک چھوٹے چھوٹے اللہ کی ایک مخلوق ہے، ایک کا فضلہ ہے، ایک کا لعاب ہے، یہ انسان کی سوچ ہے ساری۔ تو یہ اللہ کی کاریگری۔ اب میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے کیا وحی کی شہد کی مکھی کی طرف، ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، ثم، آپ خود پڑھیے گا، ساری تفصیل ہے وہاں، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا ہے۔ آپ دیکھیں شہد کی مکھی کا چھتا کبھی بھی آپ کو زمین پہ نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے کہا اسے، قرآن کہہ رہا من الجبال بیوتا ومن الشجر، پہاڑوں میں، گھروں کی چھتوں پر، درختوں میں، یہاں چھتا بنا، نیچے نہیں بنائے گی، کیونکہ اسے پتہ ہے پاک صاف پاکیزہ چیز اس میں آنی، یہ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ من بین فرث ودم لبنا خالصا، اس سے پہلے اللہ کے تعالیٰ کے سارے انعام ہیں، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةَ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ۔ اب وہاں کیا ہے، جانور کھاتا تو ایک جیسی چیز ہی ہے، وہی چارہ کھا رہا، غذا وہی چارہ کھاتا ہے سارا جانور، اس چارے میں سے کہیں سے گندگی، غلاظت، گوبر نکلتا ہے، اور پیٹ میں آپ دیکھیں وہی گندگی ہے، وہی غلاظت ہے، عید پہ ہم ذبح کرتے ہیں، ویسے بھی ہر شخص کو پتہ ہے وہی خون ہے، وہی گندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من بین فرث ودم، الفاظ قرآن کے، اس گوبر اور خون کے درمیان سے ہم نکالتے ہیں لبنن خالصا، خالص دودھ۔ ہمارے استاد فرماتے تھے یہ ترجمہ کرتے ہوئے، اللہ تو خالص سے نکالتا ہے، ہم تک خالص نہ پہنچے تو اور بات ہے، اللہ نے خالص سے نکالا ہے، لبنن خالصا سائغا للشاربین۔ تو یہ سارے انعامات اللہ نے گنوائے ہیں، اسی لیے اس کو سورہ نعم بھی بعد نے کہا ہے، سورہ نحل بھی اس کو کہتے ہیں، یہ آپ خود پڑھیں، سورہ نحل کے اندر سارا ذکر ہے، اور ہے اس طرح اسی طریقے پر سورہ نحل میں اور بہت سی چیزیں ہیں، کچھ سورہ نحل کے واقعات اور ہیں، کچھ حصہ بھی اس کا باقی ہے، کل میں انشاءاللہ آپ سے عرض کروں گا۔ یہ ساری باتیں غالباً ہر دوسرے دن میں عرض کرتا ہوں، نہ یہ کوئی باتیں آپ کو بتلانا مقصود ہے، نہ اس کو کوئی خلاصہ کہہ سکتے ہیں، صرف ایک آدھ بات جو میرے ذہن میں آئے، اپنے آپ کو زیادہ سنانے کے لیے آپ کے سامنے بھی عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن کا ذوق پیدا ہو، قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہو، اور اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے، کیا مطالبات ہیں، یہ ساری نشانیاں کس کس چیز کی طرف ہمیں نشاندہی کرتی ہیں، اس کی طرف ہم توجہ کریں اور قرآن کا ذوق پیدا کریں۔ اللہ قرآنی زندگی میں عطا فرمائے، اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا قرآن میں ہی ہمیں شامل فرمائے، آمین۔
الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ یا اللہ ہمارے اس پڑھنے کو سننے کو قبول فرما، ہم سب کو قرآنی زندگی عطا فرما، قرآن پر کامل طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمیں عطا فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہمیں نصیب فرما۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائیں، بہت سے لوگوں نے تقاضا کیا ہے، اللہ تمام بیماروں کو صحت والی، عافیت اور سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ صحت بھی تیرے قبضے میں ہے، بیماری بھی تیری ہی جانب سے ہے، تمام بیماروں کی بیماریوں کو صحت سے تبدیل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔